لہا بھی نہ کہیں، فتوے نہ لگائیں، بات سب حکمت عملی کے ساتھ واز کیا کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا معصوم پیغمبر جناب حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ نہ تو کسی بندے کی تعریف کی، نہ کسی فرشتے کی تعریف کی، نہ کسی ولی کی تعریف کی، صرف اتنا کہا اعبد اللہ، پکارو صرف اللہ کو۔ اللہ کریم کے سامنے جھولیاں اور اپنا دامن پھیلاؤ۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کریم کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ دو جماعتیں بن کے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے اور لڑائی کرنے لگے۔ اللہ اللہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے یہ قصہ ہمیں سنایا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کو دعوت دو، لیکن کسی سے ڈرنا نہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو سب و شتم نہیں کرنا، وہی دعوت پیش کرو جو انبیاء علیہ السلام پیش فرما گئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ہی دعوت پیش کی۔ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ وہ 5 پیروں کی پجاری تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، پنجتن پاک کے پجاری تھے۔ جناب نوح علیہ السلام نے واز فرمایا، لمبا خطبہ نہیں پڑا، 2 گھنٹے کا، خیر خواہی مقصود تھی۔ جناب نے کیا فرمایا؟ فقال یا قوم، اے میری قوم۔ زور سے کہے سبحان اللہ، زور سے کہے سبحان اللہ۔ یا قوم، اے میری قوم، اے میرے شہر کے لوگوں، میرے علاقے کے لوگوں، اعبد اللہ، بندے بنو اللہ کے، پکارو صرف اللہ کو، پیروں کو نہ پکارو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ ہی کے نام کی منت منوتی مانو۔ کیوں جی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کریم کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کا وعد، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ تھا اللہ کا پیغمبر۔ اب قوم جو ہے مشرک، اس کا حال سنو۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ مشرک قوم کہنے لگی نوح علیہ السلام کی کہ اے نوح، ہم تجھے دیکھتے ہیں نرا گمراہ۔ اللہ اکبر، دیکھو فتویٰ لگ گیا۔ کس بات پہ فتویٰ لگا؟ جناب نے صرف اتنا فرمایا، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ،
اس بات پر فتویٰ لگ گیا کہ تو نرا گمراہ ہے. اللہ اللہ. اب یہ توڑ ہوا کہ جوڑ ہوا؟ زور سے بولے، جوڑ ہے کہ توڑ ہے؟ ہاں اللہ اللہ. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اللہ، اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی گمراہی چمٹی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. یہ میرا اپنا کام نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. وہ یہی پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ پیغام پہنچایا 950 سال. سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. ایک جلسہ کرا کے جنت حاصل کر لی اور ایک درس دے کے جنت حاصل نہ 950 سال دن رات محنت کی، صبح و شام ایک ایک آدمی کو پکڑ کر مجمع کے اندر اونچا آواز کر کے آہستہ آہستہ بلایا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میرے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے بندے، 6 بندے یا 10 بندے یا 40 بندہ یا 80 بندہ. اللہ اللہ. میرے دوستو بزرگو، اللہ کے نبی کا کام تھا مسئلہ پہنچانا، کھول کے بیان کرنا، ہدایت دینا. یہ نبی کا کام نہیں تھا. ہدایت دینے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم آخر تباہ و برباد ہو گئی. توجہ فرمائیں. ان کے بعد پھر قوم آئی ہود علیہ السلام کی قوم. انہوں نے بھی اپنی مشرک قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان فرمایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ، وہی مسئلہ جو نوح علیہ السلام نے